اور میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے شروع میں لفظ کل ہے، اور رب تعالیٰ کا یہ جو ہے قانون ہے، جب بھی قرآن پاک میں لفظ کل فرماتا ہے تو وہ کافر سوال کرتے تھے یا منافقین سوال کرتے تھے، تو اس کا جواب رب دیتا ہے لیکن مصطفیٰ کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اس لیے جب لفظ کل کہا جاتا ہے، جب لفظ کل کہا گیا تو اس سے کیا مطلب ہوا کہ محبوب بات تو میری ہوگی، کلام تو میرا ہوگا، لیکن زبان تیری ہوگی، تو جواب دے میری طرف سے۔ تو جب کافروں نے یہ کہا نا کہ یہ نبی تو ہمارے جیسے ہیں، یہ بازاروں میں چلتے ہیں، یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو رب نے فرمایا محبوب تو اپنی زبان سے ان کو جواب دے دے کہ میں کھانے کا محتاج نہیں ہوں، میں تو کھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تمہیں کھانے پینے کا ڈھنگ طریقہ آ جائے، اور ہمارے لیے بھی تھا نا تاکہ ہمیں کھانے پینے کا سنت طریقہ آ جائے۔ حضور تو اس لیے کھا رہے ہیں، ورنہ آپ کے سامنے حضور تو یوم وصال رکھتے رہے ہیں، جو حضور نے 3 دن لگاتار روزے رکھے، نہ سحری کرتے تھے نہ افطاری کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کو کہتے ہیں ہم جو ہمیں تانے دیتے ہیں، کعبے کا تانا دیتے ہیں، قرآن کا تانا دیتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمیں تو تانا دے رہے ہو، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے؟ کہتے ہیں ہاں دیکھنا عبادت ہے۔ تو میں نے کہا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو کیا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے؟ اور تم کہتے ہو کہ نبی ہمارا جیسا ہے معاذ اللہ، تو میں نے کہا لاکھوں اربوں لگا لو ایک بلڈنگ پر، وہ بلڈنگ کعبے کی طرح نہیں ہو سکتی ہے۔ تم ہزاروں جلدوں کی کتابیں لکھ لو، ہزاروں جلدیں ایک قرآن کے صفحے کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، اور جتنی مخلوق ساری اکٹھی ہو جائے میرے مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو تم کہتے ہو نبی میرے جیسے، میں کہا سارا کچھ دنیا کا ملا لو نبی تمہارے جیسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں۔ دیکھیے ادھر یہ بھی ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ بعض علاقوں میں لفظ مشہور ہوتے ہیں، وہ لفظ معین ہوتے ہیں، وہ فلاں شخص کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرہ جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ ایک ہے، جو بیوی اس کو شوہر کہہ رہی ہے بندہ ایک، بیٹی اس کو باپ کہہ رہی ہے، بہن اس کو بھائی کہہ رہی ہے، بندہ ایک ہے۔ اب اگر سارے بہن، بیٹی اور بیوی اور ماں یہ چاروں اگر ایک بندے کو باپ کہنا شروع کر دیں تو بیوی گئی، تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اور اگر یہ سارے اولاد کہنا شروع کر دیں تو اولاد گئی۔ تو یہ جو لفظ رب نے فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم، تو یہ صرف رب کے لیے خاص ہے، یہ صرف رب کہہ سکتا ہے۔ اگر امت یہ لفظ کہے گی تو امت حضور کی امت سے نکل جائے گی، کیونکہ ہم نے جو پھولوں کو چھوا تو وہ کانٹے بن گئے، ہم نے جو پھولوں کو چھوا تو وہ کانٹے بن گئے، اس نے کانٹوں پر قدم رکھا گلستان بنا دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان وراء الورا ہے، حضور جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کائنات میں، سب سے بلند رب ہے، اور اس کے بعد حضور کی شان ہے۔ اور